علیکم، میں امداد تمر ہو۔ عمران خان نے پارٹی کو چھوڑ دیا ہے، اپنے ایک جرنیل کے سر سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے موجودہ جرنیل جو ہیں جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم اور ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر کو ایک درخواست دے دی ہے۔ کیا درخواست دی ہے، کیا کہا ہے انہوں نے، اس پر بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کہ ایک اہم ترین دنوں میں سے آج کا دن ہوگا، کیونکہ جو ڈیولپمنٹس تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں تو اس میں ہر آنے والا دن نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں ہوگی سماعت 6 ججوں کے خط کے اوپر از خود نوٹس کیس کی۔ 7 ججز جو ہیں اس کی سماعت کریں گے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں، اور معاملہ کیونکہ بہت زیادہ سنگین ہو چکا ہوا ہے۔ پہلے صرف 6 ججوں کو نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اب ان 6 ججوں کو ملا کر مزید 2 جج جنہوں نے خط نہیں لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت، ان کو دھمکی آمیز خط آ گئے ہیں اور ان کو پاؤڈر موصول ہوا ہے۔ وہ پاؤڈر جو کہا جاتا ہے کہ استعمال ہوتا ہے لوگوں پر حملے کرنے کے، اس طرح کے حملے، خط آئے، لفافہ آئے کوئی، یا کوئی پیکٹ آئے، اس پیکٹ کے اندر پاؤڈر ہو اور کھولیں تو پھر وہ پاؤڈر کا جو اثر ہے وہ لوگوں کی جان تک لے لیتا ہے۔ امریکہ میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہوئے ہیں کئی بار، تو ظاہر اس طرح کی چیز سمجھی گئی، اور اس میں جو خط تھے اس میں کچھ تصاویر تھی جو خطرناک قسم کی دھمکی آمیز تصاویر۔ تو یہ سارے معاملات اس پر بات ہوگی۔ پہلے میرا خیال ہے جو سپریم کورٹ میں کچھ ہونے جا رہا ہے آج، اس پر ہم بات کریں گے۔ کوئی کیا سرائی نہیں کریں گے، کوئی تجزیہ نہیں کریں گے کہ سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے۔ بس ایک چیز کہ کیونکہ کورٹ روم نمبر 1 میں یہ سماعت ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ اپنا لائیو نشریات اس کی ہو سکتی ہے، اور پہلے دن کی سماعت پہ تو یہی ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ، یا مطلب عدالت وہ نوٹس کرے گی فریقین کو جن کے اوپر الزام ہے۔ ظاہر ہے وفاقی حکومت کو نوٹس ہوں گے، آئی ایس آئی کا نام ہے تو آئی ایس آئی وزیر اعظم صاحب کے ماتحت ہے تو وزیر اعظم صاحب کو نوٹس ہو سکتے ہیں۔ پھر کیونکہ آئی ایس آئی میں حاضر سروس فوجی افسران بھی ہوتے ہیں تو ممکن ہے وزارت دفاع کے ذریعے آرمی چیف صاحب کو بھی نوٹسز بھیجے جائیں، تو مطلب بہت کچھ۔ اور پھر وہ جج صاحبان، ان کو سپریم کورٹ کس طرح بلاتی ہے، نہیں بلاتی، یا معاملہ کیسے لے کے جاتی ہے آگے، وہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا۔ جو سمجھا جا رہا ہے وہ، یا جو ایک ماضی کو نظر میں رکھ کے اگر ہم بات ایک کریں تو وہ یہ کہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ آڈیو لیک کمیشن بنا تھا، جو آڈیو اپنا لیک ہو رہی تھیں، جج صاحبان کی فیملی کی آڈیوز لیک ہو رہی تھیں، تو اس پر حکومت نے کمیشن بنا دیا تھا، پی ڈی ایم کی حکومت نے، جس میں چیف جسٹس صاحب کی اہلیہ کی، اور نہیں ساس کی، اور خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی آڈیو تھی۔ اس کے علاوہ اپنا چیف جسٹس، اپنا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو تھی، اور طرح طرح کی آڈیوز تھیں۔ تو اس پر ایک کمیشن بنا تھا جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں، اور اس میں 2 ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو تھے اس کمیشن کے رکن تھے۔ 3 رکنی کمیشن تھا، جوڈیشل کمیشن، اور اس کو پھر تحریک انصاف نے اس کے خلاف تحریک رکوا دی تھی، اس کے خلاف اپنا کارروائی۔ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ جی بند کر دو کمیشن، نہیں ہم مانتے اس کمیشن کو۔ عمر عطا بندیال کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کمیشن کو ہونے دیتے، تحقیقات ہونے دیتے۔ تو بہرحال وہ تو ایک ماضی کا قصہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی اس طرح کا جوڈیشل کمیشن بنے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے، کیونکہ پہلے تو ججوں کا خط تھا، اب ججوں کو خط آ گیا، تو یہ سارا معاملہ جو ہے کافی کیونکہ سنگین ہے، تو اس کو انتہائی سنجیدہ لیا گیا ہے، اور جو کمیشن بنے گا یا تحقیقات ہوگی، جے آئی ٹی بنے گی، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ چیف جسٹس صاحب کہیں کہ ہم ادھر ہی سن لیتے ہیں معاملے کو، لے آئیں ذرا ثبوت لیں، اور جو کسی جج کو اگر اپنی مرضی کے فیصلے دینے کے لیے پریشرائز کر رہا ہے تو لے آئیں ان کو بھی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ادھر ہی فیصلہ ہو جائے، یہیں 2 ہاتھ ہو جائیں۔ لیکن بہرحال آج کی سماعت جو ہے اس میں بہت سی چیزیں بہت جو ہے وہ نظر آ جائے گا کہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے۔ تو یہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا میمو گیٹ کمیشن بھی بنا تھا، تو وہ بھی معاملہ سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب لے گئے تھے۔ الزام یہ تھا کہ منصور اعجاز کے ذریعے آصف زرداری نے امریکی حکام کو خط لکھا ہے کہ جی پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس سے ہماری جان چھڑوا لے، اس طرح کا الزام تھا۔ الزام تو یہ اعلان تو اپنا اس کا انکشاف تو بیسیکلی عمران خان صاحب نے جلسے میں کیا تھا، مینار پاکستان کا جو پہلا جلسہ تھا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو لگا کہ اگر اس معاملے میں نہ پڑا تو عمران خان تو بازی لے جائیں گے، تو میاں صاحب نے کالا کوٹ پہنا اور چلے گئے تھے افتخار چودھری صاحب کی عدالت میں، اور انہوں نے بغیر نوٹسز بھیجے ہوئے عدالتی کمیشن بنا دیا تھا۔
تو اس کمیشن میں قاضی فیصل صاحب بھی تھے، تو ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی کمیشن بن جائے۔ تو بہرحال جو بھی ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تحقیقات کدھر جائے گی۔ اب اس میں جو 2-3 چیزیں، اس میں پی ٹی آئی فریق بن گئی ہوئی ہے، سیاسی فریق، حالانکہ پی ٹی آئی کا اس سے اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے، عدالت کا معاملہ ہے اور اس کو پولیٹیکل پارٹیز کو اس سے ذرا سائڈ پہ ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی فریق بن گئی ہے تو لہٰذا پی ٹی آئی نے پہلے تو جو انکوائری کمیشن بنا تھا اس کو مسترد کر دیا، اس کے بعد جب عدالت نے از خود نوٹس لیا، کیوں از خود نوٹس لے کر 184(3) کے تحت پی ٹی آئی کا ڈیمانڈ تھی کہ جی اس کو چیف جسٹس خود سنے، یعنی سپریم کورٹ سنے اس معاملے کو، تو جب 7 رکنی بینچ بنا دیا چیف جسٹس صاحب نے تو پی ٹی آئی والوں نے اس کو مسترد کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ فل کورٹ بننی چاہیے۔ تو اب پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر سے لے کے تمام، یعنی حامد خان صاحب تک بھی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی فل کورٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن خان صاحب نے کل جو عدالت میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ جی فل کورٹ سماعت کرتا تو زیادہ بہتر تھا، چلیں 7 ججز کا بینچ کا کمیشن، 7 ججز کا بینچ بھی بہتر ہے۔ تو مطلب وہ مان گئے اپنی پارٹی لائن سے۔ عمران خان صاحب نے کہا جی تسی جو مرضی سوچتے رہو، میں اس پر بھی آمادہ ہوں، میں اس پر بھی راضی ہوں۔ اب عمران خان صاحب کی کیونکہ وہ اپنا راضی ہونے کے دن ہے، وہ تو اب ہر بات پہ آہستہ آہستہ آپ کو راضی ہوتے نظر آئیں گے۔ تو ایک تو یہ انہوں نے کہا، دوسرا ان سے سوال ہوا تھا جو عدالت میں جو اس کل موجود تھے صحافی، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا القادر ٹرسٹ کیس، ملک ریاض کو پیسے دینے والا، تو اس میں جو صحافیوں نے ان سے گفتگو کی تو اس میں ان کو کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے تحقیقات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہونی چاہیے، لیکن پھر کیونکہ شوکت عزیز صدیقی کا نام بھی آ گیا ہوا ہے، تو شوکت عزیز صدیقی کے خلاف تو ریفرنس آپ نے بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میرا معاملہ، میری حکومت کا معاملہ نہیں تھا، وہ معاملہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کا اور شوکت عزیز کا معاملہ تھا، یعنی نرا جھوٹ، دوڑ گئے خان صاحب۔ حالانکہ خان صاحب کی حکومت نے وہ ریفرنس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف انہوں نے دائر کروایا تھا اور فیض حمید اس کے پیچھے تھے۔ تو کہا گیا کہ جی تحقیقات اگر وہاں سے، انہوں نے کہا جی ہو تحقیقات، تو پھر ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ اگر وہ تحقیقات ہوگی تو پھر فیض حمید صاحب کے خلاف بھی تحقیقات ہوگی؟ تو خان صاحب نے کہا ہو فیض حمید کے خلاف، مجھے کیا مسئلہ ہے، شوکت عزیز صدیقی سے آغاز کریں یا پہلے سے کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جنرل فیض حمید کو کہتے ہیں میں نے نہیں لگایا تھا DGISI، وہ تو مجھے ورثے میں ملے تھے۔ اب بندہ پوچھے کہ کیا تاریخ یا جو لوگوں کی یادداشت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ لوگ یہ بھول جائیں گے کہ بھئی آپ نے موجودہ آرمی چیف جب DGISI تھے جنرل عاصم منیر، جب انہوں نے آپ کو آپ کی اہلیہ کے کرپشن کے جو فائلیں آپ کے سامنے رکھ دیں کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ نے گھر کو سنبھالیں، منجی تھلے ڈانگ پھیریں، تو آپ نے ان کو اتوار کے دن، چھٹی کے دن ہٹوا دیا تھا عہدے سے، وہاں سے DGISI کے آفس سے، اور آپ نے فیض حمید لگوا دیا تھا۔ اور پھر جب فیض حمید کو ہٹایا جا رہا تھا تو آپ نے فیض حمید کو DGISI برقرار رکھنے کے لیے اپنے محسن جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ لڑائی لے لی تھی۔ تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ فیض حمید آپ کا کتنا لاڈلا تھا، لیکن اب کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ جی جتنے بھی ثبوت ہیں وہ تو فیض حمید کے خلاف ہے، جتنے بھی ثبوت ہیں وہ تو باجوہ کے خلاف ہے، لہٰذا انہوں نے اپنا پیارا جرنیل جو تھا نا اس کی بھی قربانی دینے کو آ گئے کہ جی کوئی بات نہیں، اگر فیض حمید رگڑا جاتا ہے تو رگڑا جائے، تحقیقات ہونی چاہیے، چلے اچھی چیز ہے۔ لیکن پھر فیض حمید کس کے لیے کر رہا تھا، بینیفیشری کون تھا، وہ تو سارا کچھ باجوہ صاحب بول چکے ہوئے ہیں، بتا چکے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان سے ملاقات کرنے والے جو صحافی ہیں، سمیع ابراہیم صاحب، عمران خان صاحب سے اور بشرا بی بی سے، انہوں نے اپنا پورا ایک ولاگ کیا ہے اور اس میں سمیع ابراہیم کہہ رہے ہیں جو کہ عمران خان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عمران خان کل پریشان حالت میں ملے تھے۔ میں نے عمران وسیم نے اپنا جو ولاگ کیا، میں نے اس میں بھی ڈیٹیلز کچھ سنی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے جن صحافیوں سے گفتگو کی وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی وہ غصے میں تھے عمران خان صاحب، اور بشرا بی بی بے چین تھیں، مضطرب تھیں، اور ان کو لگ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو پھر وہ سمیع ابراہیم نے، کیونکہ جس ولاگر کو بشرا بی بی ڈھونڈتی پھر رہی تھی اور جس کی وجہ سے انہوں نے سارے صحافیوں کو جھوٹا اور بے ضمیر قرار دے دیا تھا، سمیع ابراہیم صاحب، انہوں نے اپنے ولاگ میں ساری جو باتیں کہی ہیں، جو کہانی میڈیا زیادہ تر رپورٹ کر چکا ہے، ہارپک دینا اور شہد، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ جب صحافیوں کے ساتھ، صحافی کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ بات کرنے کا نہیں، جی سارا کچھ آپ غلط رپورٹ کرتے ہیں۔ پچھلی بار وہ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ پچھلی بار جب میں یہاں آئی تھی تو میں نے الزام نہیں لگایا تھا آرمی چیف پر اور DGISI پر،
اور ڈی جی سی پر. میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف یہ کچھ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہی کہ جی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی زندگی کو کچھ ہوا تو پھر کیونکہ ذمہ داری بنتی ہے آرمی چیف کی, ڈی جی آئی ایس آئی کی اور ڈی جی سی کی, تو میں نے ان کو درخواست کی تھی, میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف, ان کو مطلب بشرا بھی دعویٰ کرتی رہی نا کہ خان صاحب کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے, یا خود عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی بشرا کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو یہ کہا تھا کہ جی میں آپ سے درخواست کرتی ہوں, میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس معاملے کو آپ دیکھیں, اس معاملے کا نوٹس لیں. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. اور عمران خان صاحب کا جو یو ٹرن یا بشرا بی بی کا یو ٹرن, یہ بھی بڑا کمال ہے. خان صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے اپنا جنرل عاصم منیر سے, اور ایک دو اور چیزیں خان صاحب نے جو کی ہیں وہ بھی بڑی اپنا دلچسپ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو آرمی چیف کو بتایا تھا عاصم منیر کو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ لندن پلان کے تحت ہو رہا ہے. تو لندن پلان میں تو آپ الزام یہ لگا رہے تھے کہ جی آرمی چیف جو ہے عاصم منیر وہ خود اس میں ملوث ہے, کہ میں نے پیغام بھیجا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے. تو وہ مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں. تو بہرحال وہ خان صاحب جو ہے وہ بات کرنے کو بھی تیار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنا بات کرنے کے لیے تو میں ہر وقت تیار ہوں. اور پھر انہوں نے ایک اور بات بتائی ہے کہ جی جو احتساب عدالت کے جج جنہوں نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی تھی اپنا توشہ خانہ میں, محمد بشیر, کہتے ہیں کہ جو ان کے اوپر دباؤ تھا جس کی وجہ سے وہ 5 بار جو ہیں جیل کے اسپتال منتقل ہوئے تھے, ہوگا دباؤ ان کے اوپر, لیکن جج محمد بشیر وہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کو بھی سزا دی تھی, ان کے اوپر تب بھی دباؤ ہوگا. تو بہرحال وقت جو ہے وہ اپنا واپس آتا ہے. جو چیزیں آپ کرتے ہیں وہ آپ نے اس کا تو آپ نے خمیازہ بھگتنا ہوتا ہے, اس کا آپ نے اس کا پورا کرنا ہوتا ہے. تو اب وہ جو بات ہے غصے والی اور پریشانی والی, وہ بڑی دلچسپ ہے. آپ کو یاد ہوگا صدر عارف الوی صاحب نے جب عمران خان نے قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا تھا, پوری پارٹی نے 2022 کو 10 اپریل کو جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی, تو اس کے بعد جب پہلی بار صدر عارف الوی صاحب اس مدعے پر سامنے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان نے فرسٹریشن میں آ کر فیصلے کیے اور وہ فرسٹریٹ ہو کر فیصلے کر رہے ہیں. اور انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں. انہوں نے کہا کہ جی میں نے خان صاحب کو منع کیا تھا کہ ہمیں قومی اسمبلی سے ریزائن نہیں کرنا چاہیے, پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں ہونا چاہیے, لیکن وہ فرسٹریشن میں فیصلے کر رہے ہیں. تو پھر وہ سلسلہ کنٹینیو رہا. پھر انہوں نے فرسٹریشن میں آ کے فیصلہ کیا پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا. وہ بھی ڈیمیجنگ ہوا, وہ بھی نقصان دہ ہوا ان کے لیے. تو اب عمران خان صاحب اتنے فرسٹریٹ ہو گئے, وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کی جان چھوٹ جائے. کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو عدالت اگر کوئی کمیشن بناتا ہے نا سارے خط والے معاملے پر, اگر عمران خان کی کوئی کا بیان چیان کوئی دلوانے کی ضرورت ہوئی, جو کمیشن بنے گا, جے آئی ٹی بنتی ہے, جو بھی ہوتا ہے, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فیض حمید کے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں. فرسٹریٹ ہو گئے نا. تو وہ کیونکہ اب مزید وقت جیل میں نہیں رہنا چاہ رہے عمران خان صاحب. ان کے جتنے خیال تھے, ان کی جتنی امیدیں تھیں, جتنی آسیں تھیں کہیں, وہ ساری کی ساری ٹوٹ گئی ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی مرضی کے چیف جسٹس آ جائیں گے, وہ سمجھ رہے تھے کہ الیکشن میں ان کو اتنا ووٹ پڑ جائے گا کہ اس کو مینج نہیں کیا جا سکے گا. لہٰذا وہ ساری چیزیں جو ہیں خان صاحب اس کو یہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید 8 فروری کے بعد ان کے حالات بہتر ہوں گے. لیکن اب 8 فروری کے بعد حالات ان کے خراب ہو گئے, کیونکہ اگلے مقدمات 190 ملین پاؤنڈ کی کل سماعت تھی. اب وہ ایک گواہ کے بیان ریکارڈ ہوا, اب 6 اپریل کو سماعت چلی گئی ہے. فوجی عدالتوں والا چالان عمران خان صاحب کو مل گئے ہوئے ہیں. ان کے وکیل فیصل صاحب نے کہا تھا کہ جی مل گئے ہمیں چالان عمران خان صاحب کو خاموشی سے. تو وہ اپنا 9 مئی کے مقدمات, فوجی عدالتیں نہیں, 9 مئی کے مقدمات, معذرت چاہتا ہوں, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے, تو وہ عمران خان صاحب کو الگ سے ٹینشن ہے کہ وہ بھی سزا آ سکتی ہے. تو خان صاحب جو ہے اب وہ زیادہ فرسٹریٹ ہو گئے, اب وہ زیادہ پریشان ہو گئے. اگر سمیع ابراہیم صاحب جیسے جو ہے وہ ولاگر یا صحافی جو مطلب عمران خان صاحب کو سپر ہیرو قرار دے کر پیش کرتے ہوں, وہ ان کی رائٹ ہے ان کا, وہ اگر وہ سیاسی طور پر ان کے ساتھ کھڑے تو ان کا حق ہے, میں ان پر تنقید نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آ کر اس بات یہ بیان کرے کہ خان صاحب ان کو پریشان نظر آئے تھے, اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو فرسٹریشن جس کا ذکر صدر عارف الوی نے کیا تھا کہ وہ غصے میں وہ فرسٹریشن میں فیصلے کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کوئی بہت بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں قریب. اور ایسا وہ دھماکہ ہوگا کہ خان صاحب
ابھی تک جو سیاسی خودکشیاں کرتے رہے کسی نہ کسی طور پر اس میں سے بچ گئے، لیکن اب جو وہ کریں گے وہ شاید اس کے بعد خان صاحب کا پولیٹیکلی سروائیو کرنا ہے، بچنا مشکل یا ناممکن ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔